پرانے زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں یوسف نامی ایک غریب لکڑہارا رہتا۔ وہ ہر روز جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور بازار میں بیچ کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا۔ یوسف کی بیوی فاطمہ اور 2 چھوٹے بچے تھے۔ گھر میں کھانے پینے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، لیکن یوسف کبھی شکایت نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ کہتا، اللہ جو بھی دیتا ہے اسی میں برکت ہوتی ہے۔ فاطمہ بھی صبر سے کام لیتی۔ ایک دن یوسف حسب معمول لکڑیاں کاٹنے جنگل گیا۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ یوسف نے جلدی جلدی لکڑیاں کاٹنا شروع کی تاکہ بارش آنے سے پہلے گھر پہنچ جائے، مگر اچانک زوروں کی بارش شروع ہو گئی۔ وہ ایک درخت کے نیچے جا کر چھپ گیا، مگر بارش اتنی تیز تھی کہ اس کی ساری لکڑیاں بھیگ گئی۔ وہ پریشان ہو گیا، اب یہ گیلی لکڑیاں مجھ سے کون خریدے گا؟ مگر پھر وہ خود سے کہنے لگا، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اس میں بھی یقیناً کوئی حکمت ہوگی۔ جب بارش رک گئی تو یوسف اپنی لکڑیاں اٹھا کر بازار کی طرف چل دیا۔ راستے بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ شاید آج لکڑیاں نہ بک سکیں۔ بازار پہنچ کر اس نے لکڑیاں نیچے رکھ دی۔ تمام دکاندار اور خریدار گیلی لکڑیاں دیکھ کر ناک چڑھانے لگے۔ ہر کوئی بولا، یہ لکڑیاں تو جلیں گی ہی نہیں، ہمارے کس کام کی؟ یہ سن کر یوسف دل ہی دل میں اداس ہو گیا۔ دوپہر ہو گئی مگر ایک بھی لکڑی نہ بک سکی۔ یوسف کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتا رہا، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے میرے حق میں کیا اچھا ہے۔ شام کے وقت وہ جب گھر واپس جانے کا سوچ ہی رہا تھا تو ایک بزرگ شخص اس کے قریب آیا۔ وہ لباس سے امیر لگ رہا تھا۔ اس نے یوسف سے پوچھا، یہ لکڑیاں گیلی کیوں ہیں؟ یوسف نے سچ سچ بتا دیا، آج بارش کی وجہ سے یہ لکڑیاں بھیگ گئی۔ یہ سن کر بوڑھا شخص مسکرایا اور بولا، یہ تو اچھی بات ہے، میں ایک حکیم ہوں۔ ایسی دوائیاں جو گیلی لکڑی سے بنتی ہیں وہ خشک لکڑی سے نہیں بنتی۔ حکیم نے یوسف کی ساری لکڑیاں خرید لی اور اسے دگنی رقم ادا کی۔ یوسف کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ سمجھ گیا جو چیز نقصان لگ رہی تھی وہی اس کے لیے فائدہ بن گئی۔ اللہ نے اسے صبر اور ایمانداری کا صلہ دیا ہے۔ یوسف خوشی خوشی گھر لوٹا۔ فاطمہ اور بچے دروازے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب یوسف نے زیادہ رقم دکھائی تو سب حیران رہ گئے۔ چھوٹا بیٹا احمد بولا، ابا آج اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ یوسف مسکرایا اور بولا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ اگلے دن جب یوسف لکڑیاں کاٹنے کے لیے نکلا تو دل میں خیال آیا، اگر وہ لکڑیاں خود پانی میں بھگو دے تو شاید دگنی رقم مل جائے، مگر فوراً اپنے آپ سے کہنے لگا، نہیں، یہ اللہ کی آزمائش ہو سکتی ہے، مجھے اپنے آپ سے دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ جنگل پہنچ کر اس نے دیکھا آج خوبصورت دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ یوسف نے اپنی کلہاڑی تیز کی اور لکڑیاں کاٹنے لگا۔ وہ کام بھی کرتا رہا اور اللہ کی حمد و ثنا بھی کرتا رہا۔ اس کے ذہن میں کل والے حکیم کی باتیں چل رہی تھی۔ دوپہر کو وہ جب کھانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھا تو اچانک شور سنائی دیا۔ کچھ لوگ بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ یوسف نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو ایک شخص نے کہا، جنگل میں ڈاکو آ گئے ہیں، لوگوں کا سامان لوٹ رہے ہیں۔ یہ سن کر یوسف کے دل میں خوف پیدا ہوا، کیونکہ کل کی کمائی کے سارے پیسے اسی کے پاس تھے۔ اگر ڈاکو چھین لیں تو سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ پھر بولا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے، اگر بچ گیا تو اللہ کا کرم، اگر لٹ گیا تو اس میں بھی بھلائی ہوگی۔ وہ ابھی بھاگنے ہی والا تھا کہ ایک درخت کے پیچھے اسے ایک بوڑھا آدمی نظر آیا۔ یہ وہی کل والا حکیم تھا۔ یوسف کے پاس آتے ہی حکیم نے کہا، میں ڈاکوؤں سے چھپ رہا ہوں، کہیں وہ میرا سارا سامان لوٹ کر نہ لے جائیں۔ اگر انہوں نے مجھے لوٹ لیا تو میرا بہت نقصان ہوگا، اب اسی لیے میں شہر واپس جانے سے ڈر رہا ہوں۔ یوسف نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو محفوظ راستے سے لے چلوں گا، اللہ ہمیں بچائے گا۔ دونوں چھپے ہوئے راستے سے شہر کی طرف چل پڑے۔ یوسف نے اپنی لکڑیاں وہیں چھوڑ دی، لیکن اسے فکر نہ تھی، کیونکہ اس کے دل میں خیال تھا، انسان کی مدد کرنا اللہ کو پسند ہے۔ راستے میں حکیم نے پوچھا، میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ یوسف نے کہا، اللہ نے حکم دیا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو، کل آپ نے میری مدد کی، آج میں آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ یہ سن کر حکیم بہت متاثر ہوا۔ جب شہر پہنچے تو حکیم نے کہا، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ یوسف نے کہا، مجھے انعام کی ضرورت نہیں، میں نے صرف انسانیت کی خدمت کی ہے۔ مگر بوڑھا حکیم اسے ایک چھوٹا سا تھیلا دیتے ہوئے بولا، ان میں جادوئی
بیج ہیں، انہیں اپنے گھر کے آس پاس بو دینا، یہ تمہاری قسمت بدل دیں گے۔ یوسف گھر پہنچا تو فاطمہ نے پوچھا آج کچھ کمائی نہیں ہوئی؟ یوسف نے سارا واقعہ سنایا اور بتایا کہ حکیم کو بچانا ضروری تھا۔ فاطمہ نے کہا تم نے بہت اچھا کیا، اللہ ہمارا رزق کہیں اور سے بھیج دے گا۔ رات کو کھانے میں صرف تھوڑا سا آٹا اور نمک تھا، بچے بھوکے تھے مگر شکایت نہ کی۔ یوسف نے وہ بیج دیکھے اور سوچا شاید واقعی یہ میری قسمت بدل دیں۔ گھر کے آنگن میں ایک چھوٹی سی جگہ پر بیج بو دیے، بیج عام ہی لگ رہے تھے، ان میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ یوسف نے پانی دیا اور دعا کی، اے اللہ اگر ان میں کوئی حکمت ہے تو برکت عطا فرما۔ پھر وہ کام پر نکل گیا۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو حیران رہ گیا، جہاں بیج بوئے تھے وہاں چھوٹے چھوٹے پودے نکل آئے۔ فاطمہ بھی حیران تھی، یہ تو کرامت ہے، ایک ہی دن میں کیسے اگائے؟ 2 سے 3 دن کے اندر ہی پودوں میں پھل اور چھوٹے سنہری پھول لگنے لگے۔ یوسف نے ایک پھل توڑا تو اس کے اندر سے ایک موتی جیسی چیز چمکتی ہوئی نکلی۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ آخر یہ کیا چیز ہے، لہٰذا وہ شہر گیا اور جوہری کو دکھایا۔ جوہری نے دیکھتے ہی کہا یہ تو قیمتی ہیرا ہے، تمہیں کہاں سے ملا؟ یوسف نے سب کچھ بتایا۔ جوہری نے سارے ہیرے خرید لیے اور یوسف کو اتنی دولت دی کہ وہ امیر بن گیا۔ یوسف سمجھ گیا کہ یہ سب صبر اور نیکی کا صلہ ہے، مگر اس نے دل میں سوچا کہیں یہ دولت مجھے غرور میں نہ ڈال دے۔ گاؤں میں خبر پھیل گئی یوسف لکڑہارا امیر ہو گیا ہے۔ لوگ آنے لگے، کوئی کہتا اسے خزانہ ملا ہے، کوئی کہتا ضرور اس نے کوئی چوری کی ہوگی۔ یہاں تک کہ گاؤں کا زمیندار بھی ان کے گھر پر آیا۔ اس نے حسد بری نگاہوں سے کہا یوسف تم نے اتنا پیسہ کہاں سے پایا؟ ضرور کوئی غلط کام کیا ہوگا۔ یوسف نے جواب دیا یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ مگر عبداللہ کو یقین نہ آیا اور وہ کہنے لگا اگر واقعی تمہارے پودے ہیرے دیتے ہیں تو مجھے بھی کچھ بیج دو۔ یوسف نے کہا میرے پاس تو بس وہی بیج تھے جو حکیم صاحب نے دیے تھے۔ یہ سن کر عبداللہ غصے میں آیا اور بولا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم صرف خود امیر ہونا چاہتے ہو۔ یوسف کو دکھ ہوا کہ لوگ اس کی سچائی پر یقین نہیں کرتے۔ رات کو وہ جب نماز پڑھ چکا تو باہر شور کی آواز سنائی دی، لوگ چیخ رہے تھے آگ لگ گئی۔ یوسف باہر نکلا، کچھ گھروں میں آگ لگی ہوئی تھی، ہوا تیز تھی اور آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ یوسف نے فوراً مدد کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے پیسوں سے پانی کے بڑے برتن منگوائے۔ جن لوگوں کے گھر جل گئے تھے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ فاطمہ نے ان سب کے لیے کھانا پکایا اور ان کی خوب خدمت کی۔ جب آگ بجھ گئی تو بہت سے لوگ بے گھر ہو چکے تھے۔ یوسف نے اپنا سارا مال ان میں بانٹ دیا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بھی شرمندہ ہوا اور کہا میں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا، مجھے معاف کر دو۔ یوسف نے مسکرا کر کہا اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ عبداللہ نے پوچھا تم نے اپنا سارا مال کیوں بانٹ دیا؟ یوسف نے جواب دیا جب اللہ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگلے دن یوسف نے دیکھا کہ وہ سارے پودے مر چکے ہیں۔ فاطمہ نے پوچھا کیا تمہیں افسوس ہے؟ یوسف نے کہا بالکل نہیں، اللہ نے یہ دولت اسی لیے دی تھی کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں۔ اب جب مقصد پورا ہو گیا تو یہ پودے بھی ختم ہو گئے۔ اب یوسف پھر سے وہی غریب لکڑہارا تھا، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ پورا گاؤں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتا، بچے آ کر کہتے چچا آپ نے ہماری بہت مدد کی۔ یوسف سمجھ گیا تھا کہ اصل دولت لوگوں کے دلوں میں محبت اور اللہ کی رضا میں ہے۔ اب اس کے دل میں اطمینان اور ایمان کی روشنی پہلے سے بھی زیادہ اجاگر ہو چکی تھی۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ اسٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مورل اسٹوری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کے مزید دلچسپ اور پرانے قصے آپ تک جلد از جلد پہنچتے رہیں۔